والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وخير الخلق والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے حضرت علامہ مولانا حامد صاحب دادا دادا کے الفاظ ہے. یہ ان کا اپنا حسن ظن ہے. تھوڑی گفتگو ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. ایک تقریر علامہ سید صاحب سنگر بھی اپنے سماعت ہے. دوسری تقریر مولانا حامد صاحب کے سماعت ہے. یوں کہہ لیجیے کہ آپ کے علاقے اور گاؤں میں یہ دونوں لوگ اعلیٰ حضرت اور شور سنت کے دو شیر ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ تحفظ نہیں کر پاتے ورنہ وہ آتے اور آپ کے ذریعے خراب کرتے طرح طرح کی باتیں کرتے. لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہمت آپ تک پہنچنے کی نہیں. تو آپ نے سب سنا. تھوڑی دیر اور سن لیجیے چند باتیں اور کہتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کا اختتام. یہ محفل سرکار کے میلاد کی محفل ہے اور سرکار کے ولادت کا مہینہ چل رہا ہے اور سرکار کی میلاد یہ کر دیجیے کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ تھا. ہماری ابھی تقریب کرنے سے پہلے ابتدا کرتی مولانا حامد صاحب انہوں نے ایک شعر پڑھا. شروع یہاں سے کیا. سب سے اولاد والا ہمارا نبی. کیا؟ سب سے اولاد والا ہمارا نبی. اچھا ایک بات اور سن لیجیے. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت میلاد ہے. اس میں اللہ نے مصطفیٰ کی میلاد کو بتایا. لیکن ایک بات یہ ہے اللہ نے کہا کہ یقیناً ضرور لقد من اللہ، لام مانے ضرور، قد مانے یقیناً، تحقیق بے شک، من مانے ہوتا ہے احسان کرنا. یقیناً ضرور اللہ نے احسان کیا. اللہ نے احسان کیا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا تجھے کہنا ہی تھا کہ میں نے احسان کیا تو ڈائریکٹ کہہ دیتا من اللہ ومن اللہ، اور اللہ نے احسان کیا. یہ لا قد ضرور اور یقیناً اور بلا شبہ
اللہ نے احسان کیا ہے، یہ انکار کرتے کہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے۔ کون انکار کر رہا ہے؟ کون نہیں مان رہا ہے؟ کس کے لیے اتنا لمبا چوڑا سب حساب کتاب لگایا جائے؟ ضرور، بے شک، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے۔ اتنا زور کاہے لگایا جا رہا ہے؟ انکار کون کر رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں انکار اس وقت کوئی کر رہا ہو تو، اور اس وقت اگر نہیں کر رہا ہو لیکن انکار کرنے والا ہو آنے والے وقت میں، تو دونوں صورتوں میں باتوں کو مضبوط کر کے کہی جاتی ہے۔ اور اللہ یہ جانتا تھا آج ہو نہ ہو لیکن کل تو پیدا ہوں گے نہیں، پھرے وہاں بھی کل پیدا ہوں گے، اور میلاد کا انکار کریں گے تو پہلے ہی مضبوط کر دیا، پہلے ہی مضبوط کر دیا۔ باقی بحث ہم بھی کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو نبی کی شان کیا ہے، جس کے بعثت کو اللہ بیان کرے تو تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ شعر انہوں نے پڑھا، سب سے اولا و اعلیٰ، کس کے بولو، سب سے اولا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت، سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایک بات ہمیں بتاؤ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے آقا ہیں، بڑے بڑے سب کچھ ہیں، اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیسے؟ یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے آپ کا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو آپ کے نبی ہے وہ اور آپ ان کے امتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ امت موسیٰ کا ایک آدمی آ جائے اور وہ کہے سب سے اولا و اعلیٰ، تب جیسے آپ کہہ سکتے ہو ویسے وہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے نبی ہیں، آپ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو سب سے اولا و اعلیٰ۔ امت موسیٰ کا آدمی ہے، وہ اپنے نبی کے بارے موسیٰ کے بارے میں کہے سب سے اولا و اعلیٰ۔ عیسیٰ کا ماننے والا ہے، وہ بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہوا تو یہی بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں یہی تو ہوا۔ وہ ایک محمدی پہنچا جیسے آپ، اور ایک موسوی آ گیا، تو موسوی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علی العالمین موسیٰ، الفاظ بخاری کے، اللہ نے موسیٰ کو عالمین پر چن لیا۔ تب تک محمدی نے کہا نہیں، غلط کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، سبحان اللہ، اللہ نے موسیٰ کو نہیں محمد کو عالمین پر چن لیا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں بنتا، اللہ نے محمد کو نہیں موسیٰ کو عالمین پر چن لیا۔ تو اب جانتے ہو یہ مصطفیٰ کی دیوانی، جب اس نے کہا میں نہیں مانتا تو انہوں نے دلیل نہیں دیا، ایسے سمیٹا اور کھینچ کے یک چھاپڑ دیا ہی چہرے پر، بولا مانتا ہے، ذرا سا بولو سبحان اللہ، کھینچ کے ایک چھاپڑ مارا۔ یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں میں، بخاری، کھینچ کے ایک چھاپڑ مارا۔ کون اللہ؟ کس کو اللہ نے چن لیا؟ اب رونے لگا جو موسیٰ کا ماننے والا ہے، روتے روتے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی بتاتا ہوں، جاؤ۔ تو کہا کیا ہو جائے گا؟ کہا چلو میں جا رہا ہوں تمہارے نبی کے پاس۔ آیا سرکار کے پاس میں، بولے یہ آپ کے ماننے والے نے مجھے مارا۔ نبی نے کہا کیوں مارا؟ کہا یہ کہہ رہا تھا موسیٰ کو اللہ نے عالم پر چن لیا، اور میں کہہ رہا تھا آپ کو عالم پر چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مسکرا دیا، بولے پھر کیا ہوا؟ بولے یہ نہیں مانا تو میں نے مار دیا، میں نے مار دیا۔ نبی نے کہا ارے نہیں مانا تو تم نے مار دیا، مار دیا، ذرا سا دیکھو۔ بتانا یہ ہے صحابی کا تیور دیکھ، انداز دیکھ، نبی نے ڈانٹا نہیں، توبیخ نہیں کی، بلکہ نبی نے کچھ باتیں بتائی، ڈانٹا نہیں،
समझाने से समझ गया तो ठीक है, वरना तरीका देख। अच्छा क्या मैं कहूँ तो क्या गलत होगा? सोच लो, आप देख लो और समझ लो। आज खान का है हशमतिया का तरीका देख लो, समझाया, बताया, माना, और मान गया तो ठीक है, और नहीं माना तो शेरे रज़ा का डंडा है। याद रखना, वही तेवर जो अबू बकर सिद्दीक का है, जो उमर फारूक आज़म का है, जो उस्मान गनी का है, जो बुजुर्गाने दीन का है, वही तेवर लेकर शेरे हिंदुस्तान चल रहे हैं, खानकाह हशमतिया चल रही है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। उसी टॉपिक पे कि वो सबसे औला वाला, इतना बड़ा दावा कैसे माना जा सकता है? अरे भाई चलो ठीक है, झापड़ से मनवा लेना अलग चीज है, लेकिन दलील तो देनी पड़ेगी। झापड़ थोड़ी दलील है, अभी आज थोड़ा दौर बदल चुका है, दलील तो देनी पड़ेगी। इतना बड़ा दावा कैसे आप कर सकते हो? सबसे औला वाला हमारा नबी, ठीक है आपने कर दिया, मगर हम कैसे माने? इतना बड़ा दावा कैसे तस्लीम किया जाए? सबसे औला वाला हमारा नबी आप कह रहे हो। आप बताऊं मैं आपको, अंबिया कितने हैं ये बताइए जरा। ये उलमा बैठे हुए हो, जानकार लोग बैठे, जानते हैं अंबिया की तादाद कितनी है? कितने लोग आए हैं दुनिया में नबी बन करके? 1,24,000। कस के बोलो, कमोबेश, ठीक है 1,24,000। अच्छा कमोबेश। कुरान में जानते हो खाली 25 अंबिया का नाम है। सुन रहे हो ना? ये देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर लो ताकि मिस ना होने पाए। इधर वो शक्को शुबहा, अब कुछ तब कुछ, यह मेरे गुफ्तगू रही है। जो बोल दिया वो बोल दिया, नोट कर ले, जो कह दिया वो कह दिया। 25 अंबिया का नाम कुरान में है, 25 का नाम कुरान में, और 4 का जिक्र है, नाम नहीं, हदीस में उनका नाम आया है। तो 25 में अगर 4 और जोड़ लो तो कितना हो गया? 29। और आए कुल कितना? कमोबेश 1,24,000। कहा 2900, कहा 1,24,000। तो 25 का नाम कुरान में, 4 और जोड़ दीजिए इजमाली तो 29। तो जब 29 ही कुरान में है तो बाकी लोग जो भाई नहीं है तो जाना कैसे आपने? बाकी लोगों का जिक्र कुरान में है नहीं, तब कैसे आपने दावा कर दिया सबसे औला वाला हमारा नबी? आदम का जिक्र है, ये मानते हैं। नूह का जिक्र है, इनसे आला को हम मानते हैं। इब्राहिम का जिक्र है, इनसे आला को हम मानते हैं। यहया का जिक्र है, इनसे आला को हम मानते हैं। लूत का जिक्र है, इनसे आला को हम मानते हैं। मगर लाखों जिनका जिक्र है नहीं है, उनके बारे में कैसे आपने कह दिया सबसे औला वो आला हमारा नबी?
قرآن کو تفسیروں سے سمجھا جاتا ہے. تفسیر دیکھ سب یہ کہیں گے کہ یہ آمینہ کے لال ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت بولے میں تھوڑی بول رہا ہوں, سب تو بول رہے ہیں, سب تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی زبان میں کہا ہے اور میں نے اردو میں کہہ دیا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں. کیا ہے؟ اپنے نبی کو مصطفیٰ کہتے ہو. مصطفیٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا قالا انی اصطفیتک یا موسیٰ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا. اصطفیتک, میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا. مگر موسیٰ کو تم مصطفیٰ نہیں کہتے ہو. قرآن میں ہے ایسا کہ موسیٰ کو اللہ نے چن لیا. حضرت مریم کے بارے میں آیا او اصطفیٰ, اللہ نے آپ کو چن لیا. تم حضرت مریم کو تو نہیں بول رہے ہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس. اللہ نے ملائکہ میں سے رسول چن لیا اور لوگوں میں سے چن لیا. تو مصطفیٰ تو بہت سارے کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے, موسیٰ کے بارے میں آیا, مگر یہ لقب صرف آمینہ کے لال کو دیا گیا ہے. یاد رکھیے گا 1,24,000 انبیاء میں یہ صرف